تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، گو کمینہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہنوں بھائیوں، سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ جو ہے میں آپ کو ایسا وظیفہ ایک اللہ کے ولی کا بتایا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صرف اس میں ایک ہی شرط ہے، کوئی اور شرط نہیں، صرف ایک شرط ہے کہ اس میں آپ کامل یقین کے ساتھ اس طرح، بلکہ دونوں ہاتھ، میں کہتا ہوں اس طرح دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو تھامیں اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ پیارے بہنوں بھائیوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ فرشتے انشاءاللہ آپ کا رزق آپ کو دلائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ بھر بھر کے ٹوکریاں، بلکہ میں نہیں، ٹوکریاں نہیں، بوریاں بھر بھر کے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق و دولت سے نوازے گا۔ جو وظیفہ دوستوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس مصیبت میں آپ پھنس گئے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اللہ پاک نکالیں گے کہ جیسے مکھن سے بال نہیں نکال لیا جاتا، میرے تو سر پہ ہی نہیں مڑوا دیے میں نے، جیسے مکھن سے، دودھ سے ایک بال کو، ایک مچھر کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح آپ کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے یقین والا۔ کیسے؟ ایک دفعہ کچھ لوگ کشتی میں جا رہے تھے، تو اس میں ایک کوئی اللہ کا پیارا بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا پیارا، اللہ کا ولی تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ایک کچھ مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سفر جاری تھا کشتی کا، تو دوستو ایک دم اس کے اندر کوئی لہر آئی، اس اللہ کے بندے کی، اس اللہ کے پیارے کے اندر ایک لہر آئی، اور اونچا اس نے بولا کہ ہے کوئی اس کشتی میں جو 10,000 دینار، کتنے؟ 10,000 دینار جیب سے نکالے اور دریا میں پھینک دے؟ اگر کوئی ایسا کرنے والا ہے تو میں اس کو ایک وظیفہ دوں گا۔ دوستو آپ سیدھے ہو جائیے، دوستو آپ سیدھے ہو جائیے کہ ایسا وظیفہ آپ کو ملنے والا ہے کہ جب بھی آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں، یہ آیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، قرآن پاک کا وظیفہ آپ پڑھ لیا کیجئے۔ تو وہ اللہ کا پیارا جوش میں، لہر میں آ گیا اور کہنے لگا ہے کوئی جو اپنی جیب سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے طریقے بھی کتنے ہیں کہ پیسے کو اٹھا کے دریا میں پھینکنا کوئی سمجھ آنے والی بات تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہے کوئی بندہ جو 10,000 دینار کو اٹھائے، اپنے جیب سے نکالے اور دریا میں پھینک دے، جو ایسا کرے گا میں اسے ایک وظیفہ دوں گا۔ تو دوستو اس میں سے ایک بندہ تھا، اس نے 10,000 وہ درہم اپنے ہاتھ میں لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ اس کے جو ساتھی تھے، باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا واہ یار تو کتنا پاگل ہے، جھلا ہے یار، اس مجذوب کی، اس مجنون کی باتوں میں آ کے تو نے 10,000 جو دینار ہے اپنے دریا میں پھینک دے۔ تو وہ کہنے لگا بھائیو جاؤ اپنا کام کرو، کیوں؟ میرے پیسے ہیں، میری مرضی، میں نے پھینک دیے۔ تو وہ اس اللہ والے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا حضور اب مجھے وظیفہ بتائیے۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ قرآن پاک کی یہ آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب بھی تو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے نا، جب تو پھنس جائے، جب تجھے کوئی رستہ نظر نہ آئے، تو ایسے دوراہے پہ جا کے کھڑا ہو جا کہ تجھے سمجھ نہ آئے کہ میں غریب ہو گیا، میں محتاج ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ یا غریبی محتاجی بھی نہیں، بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اربوں خربوں روپے ہوں، لیکن ایک ایسی مصیبت، ایک ایسی گھڑی اس پر کبھی آ جاتی ہے کہ وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔
تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تو کسی مصیبت میں پھنس جائے تو یہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور دوستو فکر نہ کیجئے، میں آپ کو اس آیت کا نمبر بھی دیتا ہوں، اگر آپ قرآن پاک میں سے دیکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ اچھے انداز میں آپ پڑھ سکیں گے۔ تو ابھی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آیت کا نمبر بھی۔ تو یہ اس اللہ والے نے کہا کہ یہ آیت جس مصیبت میں پریشانی میں پڑ جائے یہ پڑھ لیا کر۔ تو میرے پیارے سامعین و ناظرین، اتنا کہنا تھا کہ کچھ ہی وقت گزرا، آزمائش کا ٹائم بھی دیکھیں آ گیا۔ اس وظیفے کو لوگ کہتے ہیں نا کہ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کو اس کا فائدہ ہوا، تو آزمائش کا وقت بھی آ گیا۔ طوفان آیا دریا میں، ایک لہر آئی ایسی کہ وہ کشتی جو ہے نا مطلب ہے گر گئی، ڈوب گئی۔ تو وہ بندہ بھی دریا میں گرا، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کشتی کی جو لکڑی ہے، پھٹا وغیرہ جو ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ بڑا مشکل اس پر وہ لپک کے بیٹھ گیا چمٹ کر، اور پھر وہ یہی آیت پڑھتا جا رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ جیسے اللہ کی شان بے نیازی سے وہ طوفان آیا، کشتی تباہ و برباد ہوئی، لوگ بیچ میں ڈوب گئے، تو وہ بندہ پھٹے سے چمٹ کر کنارے پہنچ گیا۔ کنارے پہ کھڑا بڑا حیران و پریشان دریا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اسے نظر آیا ایک بڑا شاندار محل ہے، بہت زبردست محل ہے۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، سخت وہ پریشانی میں تھا، سوچا کچھ کھانے کو مل جائے، تو وہ بندہ محل کے اندر چلا گیا۔ محل کے اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی، ایسی لڑکی، ایسی حسن کی مالک لڑکی وہاں پر موجود ہے جس کے حسن کو دیکھ کے چاند بھی شرما جائے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ بھائی تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں کون ہوں، میں اپنی ایک مصیبت میں مبتلا شخص ہوں، اس طرح میرا حادثہ ہوا، کشتی ڈوبی، یہ ایک جگہ مجھے یہ محل نظر آیا، تو میں اپنے کھانے پینے کا، رہنے کا کوئی بندوبست دیکھنے اندر آ گیا۔ تو دوستو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں میں رئیس خاندان کی بیٹی ہوں، لیکن یہاں پر مجھے ایک جن نے قید کر کے رکھا ہے، اور میں اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ ایک وہ مجھ سے جمع نہیں کرتا، باقی وہ میرے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، اور تم غنیمت جانو ابھی اندھیرا ہو رہا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آ جائے اور تم اس کے ہاتھوں قتل کر ڈالے جاؤ گے۔ یہ باتیں ہم دونوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، میں اس لیے آ گیا ہوں، تو وہ بتا رہی تھی کہ میں ایک جن کی قیدی۔ تو دوستو یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ جن آ گیا۔ اس نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو کہنے لگا تو کون ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو دوستو اس نے وہی آیتیں پڑھنی شروع کر دی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ دوستو چند بار جیسے یہ آیت اس نے پڑھی، جن کو ایک دم آگ لگ گئی اور وہ جل کر گر گیا، مر گیا۔ تو لڑکی اس بندے کی طرف بڑے شکر انداز میں دیکھنے لگی کہ یہ کیسے ہوا۔ تو اس نے وہ واقعہ سنایا کہ کس طرح میں نے 10,000 دینار کشتی سے پھینکے اور ایک اللہ کے ولی نے مجھے خوش ہو کے یہ دیا، اور اسی آیت کی برکت سے میں طوفان سے بھی بچ کے یہاں پر آ گیا۔ تو اب کیا تھا، کچھ شخص نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ محل تو جن کے، اب ہم اسے اٹھا نہیں سکتے، ہاں اس میں جو ہیرے جواہرات موتی ہیں وہ بند اور چلتے ہیں، میں بصرہ شہر کی ہوں، میں نے وہاں پر جانا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا میں بھی بصرہ کا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے جو اٹھانے ہوتا تھا اٹھایا اور چل پڑے۔ اب کیا تھا کہ کچھ ٹائم وہ چلے تو دیکھا ایک کشتی آ رہی ہے، اس کشتی کو انہوں نے اشارہ کیا، کپڑا ہلایا، کشتی والے سے پوچھا کہ بھائی ہم نے بصرہ جانا ہے۔ وہ کہنے لگا بالکل میں بھی بصرہ ہی جا رہا ہوں۔ اسی طرح جناب دونوں وہ چلے گئے وہاں پر لڑکی کے والدین نے دیکھا، وہ بڑے خوش ہوئے، سارا واقعہ سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک اے جوان تو بہت نیک شخصیت ہے، لیکن کچھ وقت کچھ ٹائم کے لیے تو اس کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ تنہائی گزار چکا ہے، اب یہی بہتر ہے کہ تمہارا اس سے نکاح کر دیا جائے۔ تو دوستو مختصر بات کیا ہے، اس خوبصورت شہزادی نما انتہائی امیر رئیس لڑکی کا نکاح اس سے ہو گیا، اور وہ بالکل شاندار انداز میں ٹھاٹھے مارتی ہوئی زندگی میں جینے لگا۔ دوستو یہ ہے وہ وظیفہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کہ بتائیے کہ اس نے 10,000 جو دینار تھے وہ دے دیے،
یہ سارا جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اعتماد فل یقین کے ساتھ جس نے یہ لیا، جس نے یہ کیا، دوستو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس اللہ کے ولی نے 10,000 جو دینار تھا پھینکنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ جس کو ضرورت ہوگی، جس کے اندر یقین ہوگا نا، وہی ایسا کرے گا۔ اور دوستو اسی موقع پر کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا کہ عشق دے چلے بھی نمبر لے گئے ہیں جی، عشق دے چلے بھی نمبر لے گئے، عقل منداں نے تے عمراں گالیاں۔ لوگوں نے کہا تو پاگل ہے، اس نے کہا بھائی میرا مال ہے، میں پاگل ہوں، جو بھی۔ دوستو مختصر بات کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو جائے کریں، یہ آیت ایک تسبیح پڑھ لیا کیجیے اور اللہ کے آگے دعا کر دیا کیجیے کہ مالک ہمارے پہ کرم کر۔ انشاءاللہ ہر دکھ درد پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیں گے، اور کوئی پریشانی دکھ ایسی نہیں ہوگی جو آپ پر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔